پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کال دے دی ہے احتجاج کی، ملک گیر احتجاج. وہ کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں بڑھی ہیں یہ عوام کے لیے اس کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ملک بھر میں احتجاج کریں گے. پاکستان تحریک انصاف نے پہلے ہی ایک جلسے کی کال دے رکھی ہے 9 اپریل کو. لیاقت باغ میں وہ جلسہ کرنے آ رہے ہیں. یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کا جلسہ روکا گیا تو پھر وہ پورے ملک میں اپنے احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے، اور اگر روکا گیا تو یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جہاں روک دیا گیا وہاں پر جلسہ بھی کر دیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر آیا ہے اور پاکستانی حکومت کی ان کے بقول مجبوریاں بھی ہیں؟ تو کیا پیٹرولیم مصنوعات کی بنیاد پر جو سیاسی ماحول ہے وہ گرم ہونے جا رہا ہے؟ ایک تو موضوع ہمارا یہ ہے. دوسرا، آج بھی القادر کیس کی سماعت تھی، نہیں ہو سکی. اس کے لیے سلمان صدر صاحب نے مین اپیلوں پر دلائل دینے کے لیے تیاری کر رکھی تھی، لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدم دستیابی کی وجہ سے سماعت نہیں ہو سکی. اب کل یہ سماعت ہونا ہے. اب کل دیکھیے کیس میں کیا ہوتا ہے. لیکن پی ٹی آئی نے آج دھرنا دیا اس سلسلے میں اور کہا کہ ہمیں اگلی تاریخ دی جائے، اور شام 4 بجے کے قریب جا کر پھر اگلی تاریخ ملی تو پھر دھرنا ختم کیا گیا. کل منگل کا دن ہے. کل اڈیالہ کے باہر بھی 10,000 لوگوں کو بلایا گیا ہے. 10,000 لوگوں کو جمع ہونے کے لیے علیمہ خان صاحبہ نے دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ 10,000 لوگ اڈیالہ پہنچیں. سوال یہ ہے کہ کیا 10,000 لوگ اڈیالہ پہنچ سکتے ہیں؟ اور اگر پہنچ بھی جاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ کیا وہ تحریک انصاف کے لیے فائدہ مند ہوگا یا اس کا الٹا نقصان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ حکومت اندیا دے چکی ہے بڑے پیمانے پر اڈیالہ کے باہر احتجاج ہوگا تو عمران خان کو یہاں سے کہیں اور شفٹ کر دیا جائے گا. تو حکومت کے پاس بھی کچھ آپشنز موجود ہیں. تو کیا پی ٹی آئی اپنے کارڈ کو صحیح طور پر کھیل رہی ہے یا پھر بند گلی میں داخل ہو چکی ہے؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس پر آج پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. اور پھر ایران جنگ جو کہ اب طویل ہوتی جا رہی ہے اور فوری طور پر اس کے خاتمے کا کوئی امکان دکھائی بھی نہیں دے رہا، تو ایران جنگ کا جو امپیکٹ ہے وہ پوری دنیا پر جو آ رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ پاکستانی حکمت عملی جو پچھلے دنوں میں اس امن قائم کرنے کے حوالے سے رہی ہے اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اور کیا اس سے ابھی بھی ہوپس موجود ہیں؟ اس پر ہم پروگرام کے آخری حصے میں گفتگو کریں گے. میرے ساتھ آج پروگرام میں ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ بھٹی صاحب، خوش آمدید. شیر افضل مروت صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، ممبر قومی اسمبلی. حذیفہ رحمان صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، وزیر مملکت ہیں، پی ایم ایل این کے رہنما ہیں. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میں. حذیفہ صاحب آپ کو بھی. بھٹی صاحب، میں مولانا فضل الرحمان صاحب آج گرجے برسے ہیں، میں آپ کو ذرا ان کا بیان سنوا دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا ہے احتجاج کے حوالے سے. 12 اپریل کو مردان سے ایک بہت بڑے عوامی اجتماع سے ہم ان کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کے لیے آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر ملک بھر میں جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مردان سے ہم شروع کریں گے، پورے ملک میں اس کو پھیلائیں گے اور کلمہ حق کہیں گے حکومت کے خلاف. مولانا فضل الرحمان صاحب، بھٹی صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کلمہ حق پیپلز پارٹی کے بھی اتحادی، مسلم لیگ کے اتحادی اور اب دونوں کے اتحادی، دونوں کی کشمیر کمیٹیوں کے چیئرمین، بی بی سی نے ان کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ 5 بالیں ایٹ اے ٹائم اچھال سکتے ہیں اور کوئی بھی بال نیچے نہیں گرنے دیتے. اور مولانا صاحب کا کلمہ حق 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، پیکا ایکٹ، نیب ترامیم اور الیکشن ایکٹ ترمیموں میں ہم نے دیکھ لیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کلمہ حق ہم نے تب دیکھا جب اپوزیشن کو دیوار میں چنوا دیا گیا، اور انسانی حقوق کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا عدلیہ فارغ حوالے سے، جمہوریت فارغ حوالے سے، فارم 47 کی الیکشن جو رزلٹ ہیں ان کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کلمہ حق ہم نے دیکھا جب یہ اپوزیشن میں تھے، اور یہ جو 26 نکات ان کے تھے اصلی اور ودیع جمہوریت کے، اور جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے اس سے برا کیا، بدترین کیا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہم نے کلمہ حق دیکھا جو ان کی سیاست پوری چل رہی ہے. یہ بے نظیر بھٹو کو لے کر کہتے تھے کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں اسلام میں، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے مانا اور آج مریم نواز صاحبہ کو بھی مان رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ کلمہ حق پہ تو میں تو کبھی بھی نہیں جاؤں گا اور نہ میں ان کی کسی بات پہ لیکن ان کے احتجاج کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ لیکن جو ایک بات ہے کہ 4 سال ہو گئے ہیں شہباز شریف صاحب کو. 16 مہینے پہلے نگران بھی ان کی تھی اور اب بھی ان کی ہے، اور معیشت میں بدترین پرفارمنس ہے شہباز حکومت کی.
اور کوئی حکمت عملی نہیں, کوئی ویژن نہیں, کوئی راستہ نہیں. قرضوں پہ قرضے, ریکارڈ قرضے, قرضوں کا سود دینے کے لیے قرضہ, کوئی, اور جیسا میں نے کہا ہے کہ کوئی ویژن نہیں, کوئی پالیسی نہیں. ان کی ایک ہی ہے, الحمدللہ ہمیں فلاں نے قرضہ دے دیا, الحمدللہ ہم نے ان سے قرضہ لے لیا, الحمدللہ IMF آ گیا, الحمدللہ IMF چلا گیا. یہ ٹویٹس اور سرمایہ کاری شہباز شریف صاحب کے 40 دوروں کے بعد, 40-50 دوروں کے بعد اتنی مرتبہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں آئے جتنی مرتبہ وہ باہر گئے, اور اس کے بعد حاصل وصول کیا 41% سرمایہ کاری ڈاؤن گئی ہے. پچھلے 47 سال میں سب سے کم سرمایہ کاری. غربت آپ کے سامنے, مہنگائی آپ کے سامنے, بے روزگاری آپ کے سامنے, انڈسٹری کا سوا ستیاناش آپ کے سامنے, ریئل اسٹیٹ کا سوا ستیاناش آپ کے سامنے, زراعت کا سوا ستیاناش آپ کے سامنے, ٹیکسوں پہ ٹیکس, اور طبقہ اشرافیہ پہ ٹیکس نہیں. پچھلے دن حکومت نے اپنے اعداد و شمار جاری کی اور ان کا تنخواہ دار طبقے سے ہم نے 365 ارب ٹیکس لیا ہے, اور یہ تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس باقی پورے ملک کے ہر شعبے کے ٹیکس سے زیادہ ہے. تو یہ دیکھ لیجئے, شاہانہ خرچے الحمدللہ. شہباز شریف صاحب نے اپنے پروٹوکول سے کتنی گاڑیاں کم کی, نواز شریف صاحب کو کس خوشی میں پروٹوکول مل رہا ہے, مریم نواز صاحبہ نے کتنی گاڑیاں کم کی, ایوان صدر کا بجٹ بڑھا, وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھا, ججوں کی مرات بڑھی, پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھی. ایک انہوں نے ڈھکوسلا سا کہا کہ 3 مہینے یہ نہ تنخواہ دے, 2 مہینے یہ نہ 60 وزیر کم کرے نا. اچھا, اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں جو اس وقت اس خطے میں ٹیکسوں میں ہم سب سے زیادہ ہیں, بجلی سب سے مہنگی ہے, اور برا حال ہے ہمارا. اور دوسری بات ہے, بھارت اس میں سستا تیل خرید رہا ہے روس سے. ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے دوست ملک ہیں جو تیل میں خود کفیل ہیں, جن سے ہم نے دفاعی پیکٹ کیا ہے. کیا ہم نے کوئی جگاڑ لگایا؟ ایران ہماری سرحد پہ, کیا ہم نے کوئی جگاڑ لگایا؟ حالت یہ, آخری 2 جملے, حالت یہ ہے کہ ایک طرف لگژری VIP اور دوسری طرف بھینسوں پر ٹیکس, گوبر ٹیکس. یہ ہے ان کی حکمت عملی. ٹھیک ہے جی, بڑی کافی ساری لمبی باتیں کر دیں حذیفہ صاحب. بھٹی صاحب نے, آپ نے ان کی گفتگو سنی, وہ کہہ رہے ہیں آپ کی حکمت عملی کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہماری فورن پالیسی اچھی ہو گئی, وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی, آپ کا کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کے پاس نہیں آ رہی, آپ کا جو ہے وہ اکانومی خراب ہے, اب آپ کو کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا جواب ہے آپ کے پاس ان باتوں کا؟ اور اب تو مولانا فضل الرحمان بھی آپ کے خلاف اتر رہے ہیں میدان میں. بہت شکریہ اسداللہ صاحب, آپ نے حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا, اور ساتھ میرے اوپر ذرا آپ کے سوالوں کا تو بوجھ ہے ہی ہے. ارشاد بھٹی صاحب کے بھی جو ہے وہ کئی من کی گفتگو کا بوجھ میرے اوپر رکھ دیا آپ نے. میں کوشش کروں گا ان سب کا جواب دیں. بات یہ ہے کہ جو میرے بھائی ارشاد بھٹی صاحب نے فرمایا, ایک تو آپ نے اس کلپ کو لازمی, جب یہ پروگرام آن ایئر ذرا لائیو جا رہا ہے, اس کے بعد لازمی آپ نے خود بھی سننا ہے, کیونکہ ارشاد بھٹی صاحب کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. یہ کئی بڑی کارپوریٹ فرمز میں ایز اے فائنینشیل ایڈوائزر بھی رہے, پھر جرنلزم کا کیریئر بھی ان کا ماشاءاللہ بڑا تابناک ہے. اس طرح کے پریکٹیکل آدمی سے اس طرح کی گفتگو سن کر صرف یہی خیال آتا ہے, کیونکہ جب آپ اس بندے کو جانتے بھی ہوں کہ اس کا IQ اتنا ہائی ہے, تو پھر یہی سمجھ آتی ہے کہ گھسی پیٹی بات صرف آپ نے بیانیہ بنانے کے لیے کر دی. کیونکہ بھٹی صاحب نے جو بھی بات کی ہے وہ کوئی ذی شعور شخص جو ہے, جو کارپوریٹ کو سمجھتا ہو, جو کاروبار بزنس کو سمجھتا ہو, سیاست کو سمجھتا ہو, معیشت کو سمجھتا ہو, باتیں نہیں کرے گا. ہاں یہ ضرور ہے. چلیں ذرا اسپیسیفک بتائیں نا, کون سی بات ہے آپ کو بھٹی صاحب کی, کس بات پہ اعتراض ہے؟ سر میرے تو ساروں پہ اعتراض ہے. یہ ضرور ہے کہ جو جینزی ہے, جو کہ اپنے والدین کو آ کر یہ بتاتی ہے کہ ہم نے 3.7 یا 3.8 CGPA پہ لیا لیکن نوکری نہیں مل رہی, اور بیچ میں بانی تحریک انصاف کود پڑے اور انہوں نے کہا کہ نوکری آپ کو اس لیے نہیں مل رہی کہ فلاں فلاں چور ہے. انہوں نے اپنی فیملی کو آگے یہ نہیں بتایا کہ سیمسٹر سسٹم ہے اور ہم نے امتحان کی رات پڑھ لیتے, CGPA تو حاصل کر لیتے, لیکن ٹاپ از آلویز ایور ویکنٹ. یہ کبھی نہیں کوئی اسٹوڈنٹ جینزی آ کر بتائے گا اپنے ماں باپ کو کہ میری کلاس. حذیفہ صاحب, جو میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کے سوالات کو ایک ایک کر کے دہرا دوں تاکہ پھر اسپیسیفک آپ جواب دے سکیں. بس انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ غیر ملکی دوروں کا حاصل وصول کیا ہے, یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. جی پلیز ایک سوال میں آپ کو 10 سیکنڈ میں جواب دے دوں گا. غیر ملکی دوروں کا حاصل وصول یہ ہے کہ میاں شہباز شریف کی ایک کامیاب ڈپلومیسی کی وجہ سے, ایک کامیاب فورن پالیسی کی وجہ سے آج پوری دنیا میں پاکستان ریلیونٹ ہے. یہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری ہے. اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں, میں اس میں بھی آ رہا ہوں. بیجنگ, ماسکو اور جو ہے واشنگٹن, تینوں کے ہم دائیں طرف کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہماری کامیاب فورن پالیسی کی ثمرات ہیں کہ ہماری معیشت جون 2023 میں جب اس ملک کا مقبول ترین لیڈر اس ملک کو چھوڑ کر گیا تھا تو $4 ارب جو ہے وہ آپ کے ریزرو رہ گئے تھے. آج آپ کے ریزرو جو ہے وہ $20 ارب ہے. لا محالہ جو توقعات ہیں آپ دوستوں کی, شاید اس پہ ہم پورا نہ اترے ہوں.
حذیفہ بھائی ہیں میرے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے اس کابینہ میں، حالانکہ زہر لگتا ہے مجھے جب یہ اس کابینہ کو کر رہے ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے میرا تعلق ہے، اور تعلق ایسا ہے کہ میں اس کو جھٹلا نہیں سکتا، اور لاجک سے بات کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حقائق درست کریں، 4 ارب ڈالر نہیں تھے جب عمران خان گئے تھے، لیکن اس سے قطع نظر اگر میں سوچتا ہوں عمران خان درمیان میں 3-4 سال کے لیے نہ بنتے وزیر اعظم، تو یہ پیپلز پارٹی اور نون پھر فرینڈلی فائر کرتی ایک دوسرے کے خلاف۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو 20 ارب ڈالر ان کے پڑے ہوئے ہیں، ان میں چین، یو اے ای، سعودی عرب کے وہ پیسے جو سود پہ ہم نے رکھے ہیں، جو ہم خرچ نہیں سکتے، ان کو نکال دیں تو باقی سود ادا کرتے ہیں۔ ہاں، سود ادا کرتے ہیں، باقی کتنے بنتے ہیں؟ دوسرا، اکانومسٹ بلومبرگ سارا جو ملکی میڈیا ہے، اس کو میں پتیلی میں ڈالتا ہوں اور چولہے پہ رکھتا ہوں، تو اگر یہ میرے بچوں اور مجھے کھانا کھلا دے تو میں مان جاتا ہوں۔ میری تھی معیشت، سرمایہ کاری سوا ستیاناس، مہنگائی سوا ستیاناس، غربت آدھا ملک زیادہ، بے روزگاری سوا ستیاناس، ریئل انڈسٹریز، زراعت اور ریئل اسٹیٹ، ان میں کوئی بہتری آئی ہو تو مجھے بتا دیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک تو اس کا جواب دیتے ہیں حذیفہ صاحب، اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ روس سے وہ کہتے ہیں سستا تیل آپ کیوں نہیں لے رہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میں ارشاد بھٹی صاحب کے سوال پہ صرف 30 سیکنڈ لگاؤں گا، کیونکہ آپ کے پروگرام کا ذرا ایک ایئر ٹائم ہے اور ذرا آپ نے چیزیں باقی بھی کرنی ہوتی ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ بھٹی صاحب نے آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہوگی، مارچ یا اپریل کی آپ بات کر رہے ہیں، 16 ارب ڈالر یا تحریک انصاف جو بھی کلیم کرتی ہے، میں نے بات کی جون 2023 کی، جب نون لیگ کی حکومت کو آئے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے، 2 ماہ میں آپ جو ہے 10, 11, 12 ارب ڈالر کو کھا نہیں جاتا۔ تو آپ کو یاد ہوگا جون 2023 میں بانی تحریک انصاف کا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا، سری لنکا بننے جا رہا ہے، وہ اسی لیے کہ ہمارے ذخائر 4 یا 5 ارب ڈالر پر آ گئے تھے۔ اس میں نہیں پڑھتا کہ ہم نے لون واپس کیے یا بانی کر گئے، میں کوئی ان پہ ملبہ بھی نہیں ڈال رہا، لیکن ہماری ذرا کمزور اکانومی ہے، ایک ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں، گروئنگ اکانومی کنٹریز میں یہی ہوتا ہے۔ گزارش دوسری بات یہ کہ جو بھائی میرے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے تو بھٹی صاحب کبھی اس کا انکار ہی نہیں کیا۔ 19 ارب ڈالر میں آپ نے تو چائنا اور سعودی عربیہ اور باقی ہمارے برادر ممالک کو لے آئے۔ اس میں میں تو اگلی بات آپ کو بتا دوں، 5 ارب ڈالر تو ہمارے کمرشل بینکس کا ہے، جو پرائیویٹ لوگوں کا ہے۔ میں نے آپ کو صرف اپنے نیٹ کیپٹل سامنے رکھی ہے۔ اگر ہماری اکانومی اتنی مضبوط ہوتی تو ہمیں کوئی شوق نہیں تھا کہ شہباز شریف صاحب 137 روپے قیمت بڑھاتے، پھر ہم نے 80 روپے لیوی کم کی ہے، اس کا بوجھ بھی ریاست کے اوپر اب آئے گا۔ ہم اپنا پولیٹیکل کیپٹل آن سٹیک لگا رہے ہیں۔ اگر ہماری معیشت میں اتنی پسلی ہوتی تو ہم 5 ارب ڈالر پیٹرول کی سبسڈی پہ خرچ کر دیتے کہ بھئی ہم 2-3 سال تو اپنے گزارے، لیکن ظاہر ہے ہماری معیشت کمزور ہے، ہم محنت ضرور کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ کسی میں ملبہ ڈال رہے ہیں۔ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، آج میں عطا اللہ تارڑ صاحب کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، میرے سامنے گزرا، آئی ڈونٹ نو کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن اگر وہ بات ویسے ہی ہے۔ جی سر، آپ کا لنک تھوڑا سا اس میں پرابلم آ رہا ہے حذیفہ صاحب۔ میں مگر اس میں ایک جو آرگومنٹ ہے نا کہ سبسڈی دینے والا پیٹرول میں، وہ میں باقی لوگوں کے سامنے بھی رکھوں گا کہ پیٹرول میں آپ سبسڈی، یعنی آپ نے ٹیکسز کو بڑھا کر 161 روپے کیا، پھر واپس کرنا پڑا، تو سبسڈی آپ کیسے دے رہے ہیں؟ مطلب جب آپ سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں تو آپ جو لیوی ہے اس کو 161 روپے کا تو نہیں کرتے، تو اس وقت مارکیٹ میں جو پرائس ہے وہ تو آپ عوام سے وصول کر رہے ہیں، سبسڈی کہاں دے رہے ہیں؟ ٹیکسز پھر بھی ابھی بھی آپ نے 80 روپے سے زیادہ لگائے ہیں۔ اینی وے، میں ابھی ہم جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے احتجاج کی اور سہیل آفریدی صاحب کے احتجاج کی بات کر رہے تھے، پی ٹی آئی کے احتجاج کی، شیر افضل مروہ صاحب کے سامنے میں دونوں چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ مروہ صاحب، ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب احتجاج کرنے جا رہے ہیں، سہیل آفریدی صاحب نے، پی ٹی آئی نے پہلے اعلان کیا ہوا ہے، سہیل آفریدی صاحب نے آج پھر ایک پریس کانفرنس کی ہے، میں ذرا اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو سنا دیتا ہوں، سنیے۔ پاکستانیوں کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر روکیں گے وہاں پر ہم جلسہ کریں گے۔ تمام پاکستانیوں یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی ہے، صرف ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا گولا گونٹا گیا، یہ دن صرف اس کے لیے ہوگا۔ اس سے آگے اگر فرض کریں ہمیں لگا کہ ہمارے لیے زمین مزید جو ہے وہ گرم کی جا رہی ہے اور ہمیں جو ہے گلی میں بند کر دیا جا رہا ہے، تو ہم نے پھر جو ہے اس کے بارے میں مزید سوچنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پھر جو ہے ہم سوچیں گے۔ پرامن احتجاج کرنا، لانگ مارچ کرنا، پرامن طریقے سے پورے پاکستان میں جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا، یہ تمام آپشنز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا مروہ صاحب، انہوں نے ایک تو واضح کر دیا کہ بھائی جہاں روکیں گے وہاں جلسہ کر لیں گے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ لیاقت باغ پہنچیں، اگر نہیں پہنچنے دیں گے تو پھر نہیں کوشش کریں گے، یہ تو بڑا واضح جو مجھے سمجھ آتی ہے۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کی ایکٹیویٹی ہے، کوئی لمبی چوڑی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیا ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے؟ اٹک میں ہوگا، کہاں جلسہ ہوگا؟
बहुत शुक्रिया। जो वज़ीर आला साहब की अल्फाज की जो तशरीह है, तशरीह है या जो उन्होंने अल्फाज सुने हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि वो काफ़ी वक्त ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि बंद गली में अगर हमें ले गए, बंद गली और क्या होती है, मज़ीद कोई बंद गली अगर किसकी कोई और तशरीह हो सकती है। मैंडेट आपका लिया गया, आपके लीडर को जो है पाबंद सलासल रखा हुआ है, आपको एहतजाज करने नहीं दे रहे हैं, तो और कोई बंद गली रह गई है? या आप ये कहना चाहते हैं कि मज़ीद सोचूंगा तो मज़ीद वक्त गुजरेगा और यूं ट्रक की बत्ती है चलती रहेगी? ये जो एहतजाज यक रोज़ा हैं, इससे खान की रिहाई न होने वाली हैं और न आप इससे पीटीआई के वर्कर के जो एतकाद है उनको मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि माजी में जो आपने एहतजाज किए सारे जो हैं वो नाकिस रहे। अगर एक और नाकिस एहतजाज होता है तो इसका मतलब ये है कि फिर आप गिरावट या तनज़ुली की तरफ काम कर रहे हैं। अपरेंटली तो ये लग रहा है कि एक दूसरी बात ये है कि इन्होंने एक बात की, मैं याद दिला दूँ आपको कि आपको याद होगा कि जब अली अमीन खान अटक क्रॉस करते थे तो अटक पे फायरिंग होती थी, अटक में जो है एक झड़प होती थी, कट्टी पहाड़ी पे होती थी, 26 नंबर चुंगी पे होती थी, हजरो पुल पे होती थी, हजरो पुल पे होती थी, लेकिन वो नर का बच्चा कहीं रुकता नहीं था और हत्ता कि डी चौक तक आ जाता था, लाखों लोगों को लाया करता था और डिफाई करता था इनके 144 को भी और इनके तमाम। लेकिन ये हजरत तो कानून के बड़े पाबंद निकले कि जनाब जिधर रोकेंगे मतलब ये है कि नौशेरा क्या दूध में करेंगे। अब इस एहतजाज से और मुझे जो अंदेशा है वो ये है कि नौशेरा में जो एहतजाज के वक्त जब ये उधर रुक जाएंगे, क्योंकि हस्बे फरमाइश नफरी पहुंच जाएंगे और ये उनको रुकना पड़ेगा, तो फिर रुकते वक्त इनका जो जमघटा होगा, तादाद होगी, अगर वो भी नाकिस निकली तो फिर एक और नाकामी है जो इनके क्रेडिट पे लिस्ट नहीं। लेकिन उसमें जलसे के लिए तो पहले से इंतजाम करने पड़ते हैं ना, आपको स्पीकर लगाने पड़ते हैं, साउंड सिस्टम लगाना पड़ता है, आपको स्टेज लगाना पड़ता है। ये पहले कैसे पता चलेगा कि इनको कहां रोका जाएगा? फर्ज कीजिए कि ऐसी जगह पर रोक लेते हैं जहां पर इनके तवक्को नहीं है, वहां जलसा कैसे हो सकता है? वहां कुर्सियां तो चलें छोड़ें, स्टेज कहां से आएगा, साउंड सिस्टम कहां से आएगा? जहां पे मोटरवे पे ये आएंगे, अगर जीटी रोड का इंतखाब करते हैं, दोनों सूरतों में जहां पे अटक के हदूद में ये इंटर होंगे वही सड़क पे स्टेज भी अरेंज, तो पहले से तो पहले से अरेंज किया होगा ना, इन्होंने पहले से अरेंज कर लेते हैं। और अगर आगे रास्ता खुला मिल गया लाकत बाग के लिए तो फिर उस नहीं, अगर खुला हुआ तो खुले पे हमने जाना ही नहीं है, क्योंकि हमें खुला दरकार ही नहीं था। बड़े साहब ये किस किस्म का प्लान है, समझ आ रहा है आपको? एक तो बड़े अरसे बाद मैं और मरवत भाई दोनों इकट्ठे हैं, तो मेरे भी बहुत सारे गिले होंगे एज ए के, यानी हम जब तजिया करते हैं कि मरवत साहब ने ये किया, लेकिन एक बात तो पीटीआई को अब महसूस होनी चाहिए कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद कि मरवत साहब उस वक्त जब पीटीआई का मुश्किल तरीन हालात थे और जब ये सारे बड़े बड़े दग्गज किस्म के लोग घरों में बैठे हुए थे या लेफ्ट राइट हुए थे, उस वक्त पीटीआई को मोबिलाइज जो किया और क्या जलसे थे, क्या वो छुपन छुपाई होती थी कि इधर रोका तो इधर से निकला, इधर से रोका। और दूसरा, अली अमीन की एक बड़ी खूबसूरत बात है, अली अमीन पे मेरे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि हम थे तो हमारी नारा क्या था, इमरान खान को रिहा करो, और ये हैं तो इनका नारा क्या, हमारी मुलाकात करवाओ। तो रिहाई से मुलाकात पर बात, तो ये सोहेल अफरीदी साहब बड़े जेन्युइन कारकुन हैं पीटीआई के, और लेकिन पीटीआई अलीमा खान साहबा, सोहेल अफरीदी साहब और सलमान अकरम राजा साहब और ये बाकी सारे, ये इनसे पूछें कि इनकी नीयत क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। 10वीं मरतबा 10,000 का इन्होंने कहा है। पीटीआई वो जमात है जो 10 लाख इकट्ठा कर सकती है, लेकिन ऊपर इमरान खान है, नीचे कारकुन है, दरमियान वाले लोग किधर हैं? ये इनकी बदनीति, ये इनकी कंप्रोमाइज्ड चीज़ें और ये इनकी हिकमत अमली ना होना। उज़ैफा साहब, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस दोनों सवाल, और फिर तीसरा एक छोटा सा मेरा भी, कि ये जो आप सब्सिडी की बात करते हैं, वो अपने टैक्स में से आप अगर थोड़ी सी छूट दे देते हैं, यानी आप कोई बंदा कहे कि जी मैंने अपने नफ़े में से 10 रुपए छोड़ दिए, तो वो सब्सिडी तो ना हुई या वो नुकसान तो ना हुआ, तो इसको ज़रा कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. حذیفہ رحمان صاحب 2-3 سوال چھوڑ گئے تھے آپ کے لیے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جتنے جو اپنے اکاؤنٹ میں دوستوں کے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں وہ نکال دیں تو اتنے بھی نہیں بچتے جتنے پی ٹی آئی کے پاس تھے، اور آپ ہی کی ڈیفینیشن کے مطابق. دوسرا گوبر ٹیکس کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کون سی معیشت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، گوبر ٹیکس بھینسوں کے اوپر لگ رہا ہے. یہ بھٹی صاحب کا سوال ہے. اور میرا سوال تو آپ نے سن ہی لیا تھا. یہ سبسڈی میں سے کچھ پیسے آپ سبسڈی کم، یعنی آپ ٹیکس میں سے کچھ پیسے کم کر دیں اور کہیں کہ یہ سبسڈی ہے، تو یہ کیا ڈیفینیشن ہوئی؟ جی بہت شکریہ. میں اسد اللہ صاحب آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیتا ہوں. پہلے بھٹی صاحب سے سٹارٹ کر لیتا ہوں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ بھٹی صاحب کے بارے میں نے چونکہ اس لیے تعارف کرایا کہ وہ اکانومی کو بھی سمجھتے ہیں، فائنینسز کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن پھر وہی بات کر دی. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک گروپ ہے، اگر اس گروپ نے 20 ارب روپے بینک سے لون لیا ہوا ہے اور وہ مہینے کا پروفٹ میں جا رہا ہے تو آپ کہیں جی بینک کا لون واپس کریں تو گروپ کے پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے. پہلی بات تو میں نے یہ نہیں کہا کہ 12 ارب ڈالر ہم نے لوگوں سے لیا ہوا ہے، وہ خود انہوں نے کیلکولیشن کی ہوگی. لیکن ظاہر ہے جب آپ ایک حکومتی سن لیں، مجھے ایسا ایگزیکٹ نہیں پتا اس کا، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ایگزیکٹ آپ سے شیئر کر لوں گا. میں کریڈیبل آدمی ہوں، میں کوئی ایسی بات کر دوں کہ جو مجھے سب پتا ہے نہیں، آئی ڈونٹ نو. بٹ یہ بات یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ جب ممالک کی معیشتیں اسٹرینتھن ہوں، ویسے تو امریکہ نے دنیا میں سب سے زیادہ لون اگر چائنا کا کسی نے دینا ہے تو امریکہ کے دینا ہے. مجھے خود ایگزیم بینک کے پریزیڈنٹ نے بتایا کہ $900 بلین خالی ایگزیم بینک کا لون امریکہ نے دینا ہے، باقی بینکوں کا علیحدہ معاملہ ہے. تو بات ایک اس کو اس طریقے سے ریلیٹ کر دینا کہ جی وہ $10 ارب فلاں کا ہے، 4 فلاں کا ہے. اگر آپ کی اکانومی پہلے سے بہتر حالات میں ہے تو آپ کو نیٹ ریزلٹ کے اوپر بلیو کرنا چاہیے. اور نیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ آج دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی 2023 سے آج بہتر صورتحال پر ہے اور دیر از اے لانگ جرنی ٹو گو. ہم نے ظاہر اس کو اچیو کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیسٹ حالات ہو گئے. دوسرا آپ کا جو سوال تھا وہ آپ ریپیٹ کر دیں کہ میرے ذہن میں بھٹی صاحب چھائے ہوئے تھے تو میں نے کہا دوسرا سوال یہ ہے، میں عرض کر دیتا ہوں حذیفہ بھائی مجھے بھی سمجھا دیں کہ یہ گوبر ٹیکس کیا ہے اور کتنا گوبر باہر آیا، اس کا تخمینہ کس طرح لگے گا؟ جی یہ بڑا اہم سوال آپ نے کر دیا مربت صاحب. معذرت کے ساتھ آپ کا مجھے ریگارڈ ہے، اسد صاحب کا بھی بہت میں احترام کرتا ہوں، بھٹی صاحب کا بھی. کوئی اور طریقے سے آپ کا بندہ بیٹھا تھا تو میں ذرا اچھے سے جواب دیتا، کیونکہ آپ کی جو سیاست ہے وہ بھی گوبر سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور آپ نے پوری حکومت میں ایک گوبر کو جا کے پن پوائنٹ کیا. بیسیکلی پنجاب میں ایک صفائی مہم چل رہی ہے، لوگوں نے گھروں کے اندر بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، محلوں میں بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، اس کی وجہ سے پورے محلے کے جو ہائیجین تھے وہ متاثر ہوا کرتے تھے، ان کو پہلے باہر شفٹ کیا گیا. پھر یہ گوبر کی وجہ سے بیسیکلی لوگ اس کو گندگی کی علامت سمجھتے ہیں. بیسیکلی اس فارمولے کے تحت حکومت نے جان بوجھ کر ایک چیز امپوز کی کہ تاکہ لوگ جو ہے اس گندگی کو اس طریقے سے جہاں دل چاہے وہاں کیا کریں، چلے جائیں. مطلب اس گندگی کا کیا کریں، وہ بھینس کالونیوں کے اندر جو گوبر ہے اس کا کیا کریں لوگ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر آپ یہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کا دل کیا آپ نے 2 بھینسیں باندھ لی، اگر ظاہر ہے گوبر اکٹھا ہوتا ہے تو اس کو ظاہر ہے ری پروسیسنگ، اس کے پلانٹس موجود ہوتے ہیں، باقی چیزیں موجود ہوتی ہیں. لیکن چونکہ تحریک انصاف کا دیکھیں یہ کلیئرٹی ہو جائے پہلے کہ یہ گھروں میں جو لوگوں نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں ان کو تو پہلے ہی جرمانے کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں. یہ گوبر ان کے اوپر یہ ٹیکس لگا کے ان کو الاؤ نہیں کیا جا رہا. یہ تو جو کالونیاں ہیں بھینس کالونیاں جو جیسے لاہور میں 4-5 کالونیاں ہیں، یہ ان کالونیوں میں جہاں پر لیگل الاؤڈ ہے وہاں پر یہ کیا جا رہا ہے. نہیں میں وہی بھی گزارش کر رہا ہوں. اس گوبر کا بھی بیسیکلی کیا کرتے ہیں، اس گوبر کو بیسیکلی آپ بسا اوقات تھاپ چونکہ آپ خود گاؤں کے آدمی ہیں، دیواروں پہ تھاپنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، اس کو جلانے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، اس سے ایندھن کے لیے، اس سے باقاعدہ آپ کو نقصان ہوتا ہے، آپ کے جو ماحول کو جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. تو لامحالہ جب لوگ اس کا ٹیکس پے کریں گے، پتا ہوگا کہ ہم اس کا ٹیکس پے کر رہے ہیں تو اس کی یوٹیلائزیشن بھی بہترین انداز میں کرنے کی کوشش کریں گے. حذیفہ صاحب یہ نہیں ہے کہ یہ ہے کہ حکومت اس کو کلیکٹ کرے گی اور کلیکٹ کرنے کے بعد اس کے بایو گیس بنائے گی. دیکھیں شاندار پروجیکٹ ہے، اس کی ایک قابل تعریف ہے. جیسے چائنا دنیا بھر سے کچرا اکٹھا کرتا ہے، اس کی بجلی بناتا ہے، آپ یہ گوبر اکٹھا کریں گے اس کی گیس بنائیں گے، یہ بہت اچھا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ لوگوں سے ٹیکس کیوں لیں گے؟ لوگوں کو تو آپ کو گوبر کے پیسے دینے چاہیے گوالوں کو کہ یہ بھائی یہ تمہارا گوبر تھا ہم لے کے جا رہے ہیں اور اس کی عوض یہ پیسے ہیں، جیسے کہ کچرے کے پیسے چین پے کرتا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں این ممکن ہے آپ کو کچھ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو. بات یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ اس کی کلیکشن کرے گی اور وہ ساری چیزیں کرے گی، ظاہر ایک فارمولا بنے گا. اگر ہماری ٹرانسپورٹیشن اور یہ ساری چیزوں کے بعد کسی کا کچھ بنتا ہے تو میرے خیال سے اس کے اوپر ایک بہترین فارمولا بن جائے گا. میں ان سے یہ جلسے کا بھی پوچھنا چاہ رہا تھا حذیفہ رحمان صاحب سے، این او سی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ویسے بھٹی صاحب آپ کے خیال میں این او سی ملے گا نہیں ملے گا؟ نہیں میرا نہیں خیال نہیں ملے گا. نہیں این او سی تو کبھی نہیں دیا ہے. ایک دفعہ میں دیا تھا سنگجانی میں، اس کے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اور لاہور بکر منڈی میں کہ جب یہاں پہ سنگجانی میں جلسہ ہوا
تو انہوں نے اگلے دن ہم پہ پرچہ کر دیا کہ جی علی امین خان نے جو ہیں کلاشنکوف ڈی ایس پی کے سر پہ تانی اور شعیب شاہین نے پستول نکال کے اور میرا بھی تھا کہ میں نے بھی کسی تھانے دار کو جو ہے مارا تھا اور پارلیمنٹ کے ہاؤس سامنے ہمیں گرفتار کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ این او سی دینا نہ دینا ایک بات ہے, اور این او سی جو ہے وہ کون مانگتا ہے؟ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو آپ منت ترلے کر کے احتجاج کرتے ہیں یا آپ عوام کے زور پہ زبردستی کرتے ہیں؟ میں نے کوئی 70 جلسے جلوس کیے ایف آئی آر پہ تو ہوئی نا 9 مئی کے بعد 58 ایف آئی آر ہوئی, لیکن کہیں پر ایک جگہ پہ میں نے درخواست نہیں دی کہ مجھے جناب اجازت دیں. جدھر بھی گیا لاکھوں لوگ میرے ساتھ گئے, وہی عوام کا زور تھا کہ میں بچ نکلتا تھا. بعد میں جب گرفتار ہونے لگے, لیکن یہ ہے کہ یہ این او سی اور ان سے پھر یہ توقع رکھنا کہ یہ این او سی دیں گے. این او سی والے سوال سے آنے سے پہلے جو آپ کا سوال تھا آپ دوہرا دیں ذرا حذیفہ صاحب کے لیے. بھٹی صاحب, حذیفہ صاحب سے میرا سوال سمپل سادہ ہے, یہ حالانکہ میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا. فضائل نواز شریف صاحب انہوں نے بیان کر کے کہا کہ $25,000 ٹپ دی نواز شریف صاحب نے پائلٹ کو, ملکی پائلٹ آئے تھے انہیں $25,000 ٹپ دی. یہ ابھی جو آئے نہیں اس سے پہلے پرانی بات ہے. لیکن خیر یہ پرانی بات ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے لیے گوبر ٹیکس کیوں؟ جی نہیں بھٹی صاحب, نہ آپ کو ہم گوبر دے رہے ہیں, سوری گوبر ٹیکس دے رہے ہیں, سوری معافی چاہتا ہوں. آپ کے پاس دینے کو گوبر رہ گیا دینے کو. ہم گوبر شوبر نہیں دے رہے, ایسی بات نہیں ہے. دینے کو یا ڈلیور کرنے کو آدمی ہے. بھٹی صاحب بات یہ, میں اس کا سنجیدہ نوٹ پہ جواب دے دیتا ہوں. ایک تو بات یہ کہ اس کو اس طریقے سے ریلیٹ کرنا, میرے خیال سے اب ہمیں اس طرح کی جو ایک الزام کرنے کی سیاست ہے اور ایک دوسرے کو کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے کے سے باہر نکلنا ہوگا. ایک صوبے نے اگر جہاز خریدا ہے, خود آپ عمران خان کو جہاز کہتے سر آئی ٹیک مائی ورڈز بیک. میں آن دا لیٹر نوٹ بات کی, ہم بھی واپس آنریبل پرسن, فارمر پرائم منسٹر ہے, میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا. جسٹ ایسے ہم گپ شپ لگا رہے تھے, ورنہ کہ ہر بندے کا اپنا ایک احترام ہے. اگر کسی کی اوپینین آپ لگا رہے تھے, آپ نے یہ بھی کہا نا کہ ہم گوبر آپ کو دیں گے, یہ کوئی بات تو نہیں ہوتی ہے. نہیں ہم گوبر نہیں دیں گے. گوبر واپس لے لیں سر آپ اپنا, وہ بھی گوبر آپ واپس لے گوبر بھی اب واپس لے لیا. عرض یہ کہ بات یہ کرنا کہ ایک صوبے نے اگر گوبر کے اوپر ایک ٹیکس لگایا ہے, اس کی تحقیق میں جائے بغیر آپ نے میم سٹارٹ کر دی کہ جی گوبر پہ بھی ٹیکس لگا دیے. میرے خیال سے کوئی بھی سیاسی حکومت یہ کبھی نہیں چاہتی کہ وہ کوئی ایسا اقدام کرے جس سے اس کا پولیٹیکل کیپٹل آن سٹیک چلا جائے اور اس کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچے. ظاہر ہے پنجاب کے اندر اگر ہماری حکومت ہے, ہم نے اسی طرح کے اقدامات کرنے جس سے ہماری مقبولیت بڑھے. بلا وجہ کسی بھی بات کو ایک کنٹروورشل انداز میں لے کر چلنا جبکہ اس کی لاجک کوئی نہ ہو, وہ مناسب نہیں ہوتا. ہم لاجک بیس بات کریں, کارکردگی بیس بات کریں. آج بھی اسد اللہ صاحب سے بھی اگر کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کر پوچھے گا, وہ یہی کہیں گے کہ 4 صوبوں میں مریم نواز کی کارکردگی سب سے آگے ہے. اگر آپ دل سے مروت صاحب سے بھی پوچھ لیں, مروت صاحب بھی یہی کہیں گے جی کم از کم سہیل افریدی سے تو مریم کی کارکردگی بہتر ہے. تو بات یہ کہ اگر آپ کسی کی کارکردگی کو صرف گوبر ٹیکس پر یا جہاز کی خریداری سے دبانے کی کوشش کریں گے تو پھر میرے خیال میں نے تو پروجیکٹ کی تعریف کی ہے. میرا اعتراض وہ صرف اتنا سا تھا کہ آپ لوگوں کو بلکہ ان کو رائلٹی دیں گیس بنا کے, آپ سے گوبر لیا تھا اس کی گیس بنی, آپ کا آپ سنیں نا میری بات. اسد اللہ صاحب آپ کی بڑی اچھی تجویز ہے, اگر حکومت کی اس پروجیکٹ کے اندر رائلٹی موجود نہیں ہے تو میں اپنی یہ تجویز آپ کی یعنی تجویز اپنے ذریعے حکومت کو گوش گزار کروں گا اور عرض کروں گا کہ واقعی لوگوں کو رائلٹی دیں تاکہ لوگوں کے اندر اس کا جو ہے مزید رجحان پیدا ہو, وہ آپ کو یعنی بہتر ترین انداز میں جو ہے اس کو آپ تک پہنچائیں. چیز پروجیکٹ اچھا ہے, میں اس کی تعریف کر رہا ہوں, یہ پروجیکٹ اچھا ہے. لوگوں نے گھروں میں بھی گیس بنانے کے چھوٹے چھوٹے وہ بنائے ہیں. آپ اس پروجیکٹ کی تعریف کریں, جو اس میں ایف اینڈ بٹ ہے اس کو ہم بہتر کر لیں گے. جی میں گیونگ یو ورڈز. یہ ایک حذیفہ بھائی ہیں, یہ ایک وہم ہے, بلیو می ٹرسٹ می, یہ ایک وہم ہے, ایک دھوکہ ہے. تو میرے بھائی اور بڑھ کے ایک بات اور میں ایڈ کر دوں جس کی تاریخ میں مثال, بہرحال میں ان کے اچھے کاموں کا معترف بھی ہوں, لیکن کسی صوبے میں ایک اس دورانیے میں 1300 لوگوں کو پولیس نے نہیں مارا ہے. جتنا سی سی ڈی نے پنجاب میں مارا ہے. آپ کے خیال میں ویسے مروت صاحب کس وزیر اعلیٰ کی کارکردگی مجموعی طور پر سب سے دیکھیے, یہ تو جو آپ نے بتائی یہ تو ان کی آپ ایکسٹرا ویجنسی پہ بات کر سکتے ہیں کہ پرفارمنس کے نقطہ نظر سے آپ کو زمینی حقائق بتاتے ہیں. آپ پاکستان کے چاروں صوبے میں پھرے نا,
تو یہ ایک حقیقت ہے کہ پنجاب کے حکمرانوں نے ہمیشہ سے پنجاب کو دیگر ملک کے دیگر حصوں سے زیادہ اس پہ خرچہ کیا ہے، پیسے دیے ہیں. سارے شہر فیصل آباد ہو، ملتان ہو، لاہور ہو، ان کی شاہراہیں اور ان کے شہر اور ان کا گورننس. اب میں اگر موجودہ وقت میں کے پی کے ساتھ ان کا یہ لوں تو مجھے پتہ ہے وہاں تو بالکل اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج ہے. یعنی میں آپ کو ایک عرض کروں 17 ارب روپے کا ایک فیڈرل گورنمنٹ نے اے آئی پی یہ انٹیگریٹڈ پروگرام ہے، فاٹا کے جو علاقے تھے وہ مرج ہو گئے کے پی میں، تو کوئی 48 ارب روپے گزشتہ سال دیے فیڈرل گورنمنٹ نے اور کوئی 37 ارب روپے اس سال دیے. اب یہ پیسے آپ نے خرچ بھی کرنے ہوتے ہیں. 17 ارب روپے انہوں نے سولرائزیشن کو دیے. یہ کے پی کے چیف منسٹر اس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، پیسے وفاق کے ہیں. 2.5 ارب روپے جو ہیں وہ درادم خیل میں فاٹا یونیورسٹی ہے اس کو دیے. اس کے علاوہ 8 ارب روپے کے پی پولیس کو دیے. پیسے ہی نہیں، یعنی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ پی ڈی ڈبلیو پی میں یہ لے جائیں. اور پیسے جو ہیں وہ تقریباً یہ 2022 سے پیسے جمع ہو رہے ہیں. ٹائم ہی نہیں ہے کہ اس صوبے کی ترقی پہ کوئی فوکس کر سکے. ہماری ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. میں اپنے حلقے کی بات کروں، کوئی ایک سڑک نہ ای ڈی پی میں انہوں نے کوئی حصہ دیا. جو ٹکا پکا کوئی تھوڑا بہت خیال لحاظ کیا تھا علی امین خان نے، وہ حضرت نے آ کے کینسل کر دیے، بند کر دیے. تو لہذا گورننس پہ یہ جھوٹ ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ جی ہاں. البتہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو سن رہے ہیں کہ وہ کافی دلچسپی لے رہے ہیں اور ابھی 6 ارب روپے یا 7 ارب روپے اس. جی بٹ صاحب آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں مروت صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. انڈاؤٹیبلی یعنی اگر بیڈ گورننس، مس مینجمنٹ، لوٹ مار کہیں بھی ہو قابل مذمت ہے، لیکن میں یہ بڑا ایک وہ ہوگا، ناانصافی ہوگی کہ اگر بلوچستان کو پنجاب سے کمپیئر کیا جائے، خیبر پختونخوا کو پنجاب سے کمپیئر کیا جائے، سندھ اور پنجاب کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے کیونکہ ادھر پیپلز پارٹی اتحادی اور ادھر راجہ رنجیت سنگھ کے بعد سب سے زیادہ حکمرانی، لمبی حکمرانی پنجاب میں ہاؤس آف شریف کی. باہر دنیا میں مہذب ملکوں میں جہاں جمہوریت کی جیم ہوتی ہے وہاں اپنے حلقے میں جینون طور پہ 5 روپے زیادہ خرچنے پہ لوگوں کو گھر جانا پڑ جاتا ہے. تو یہ آپ نے ایک بادشاہت بنائی ہوئی ہے. اور پھر اس لیے بھی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا کہ اوپر ان کے چاچا ہیں، والد موجود ہیں، چچا چھوڑ کے گئے تھے، ان کے بعد والد تھے، ان کے کزن تھے. تو یہ کمپیریزن نہیں بنتا. اور یہ سوائے سڑکیں سیدھی کرنے کے، ستھرا پنجاب کرنے سے نہیں. اصل دیکھو تعلیم کا کیا حال ہے وہاں، صحت کا کیا حال ہے وہاں، اور وہاں گورننس کیسی ہے جو ایکچوئل گراؤنڈ لیول پہ. کیا سب سے زیادہ بے روزگاری کی شرح تھی پنجاب میں، یہ جو ابھی آئی ہے بے روزگاری میں، اور شرح غربت کی شرح 41% وہ سب سے زیادہ پنجاب میں. جی چلیں حذیفہ صاحب، ایک تو یہ بتا دیجئے، مولانا فضل الرحمان صاحب اتر رہے ہیں آپ کے خلاف میدان میں. پچھلے دنوں آپ کی ملاقاتیں بھی ان کے ساتھ ہوئی ہیں، آپ ان کو اپنی حکومت میں حصہ دینے کے لیے آفر کر رہے تھے غالباً، اور انہوں نے جو ہے وہ آپ کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج کر سکتے ہیں آپ، یا انہیں ملک بھر میں تحریک چلانے کی اجازت دیں گے؟ کیا این او سی سہیل آفریدی کو ملے گا؟ اگر سہیل آفریدی کو نہیں ملے گا تو کیا مولانا کو بھی نہیں ملے گا اگر وہ پنجاب میں جلسے کرتے ہیں؟ تو کیا آپ کا حکمت عملی ہے؟ جی آپ نے کافی لمبا سوال ملا کر دیا جی آئی پی اور پی ٹی آئی دونوں کو. میں کوشش کرتا ہوں 2 منٹ میں آپ کو دونوں سوالوں کا جواب دوں. جی دیکھیں، پہلی بات تو میں پی ٹی آئی سے آغاز کرتا ہوں کہ اسد اللہ صاحب، آپ نے پوری دنیا میں کئی جمہوریت کے ماڈل سٹڈی کیے ہیں. بیسیکلی دنیا بھر کی جمہوری حکومتوں میں کسی بھی سیاسی جماعت کا اس ملک کی ریاست کے ساتھ ایک سائلنٹ سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے جی، اور وہ کانٹریکٹ اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ آپ اگر جلسہ کریں، احتجاج کریں، تو کم از کم اس جماعت کے روئے رواں یا جو مقبول لیڈر ہے جی، یا اس جماعت کو جو چلانے والے لوگ ہیں، وہ کم از کم ہر احتجاج، ہر جلسے میں اس موب کو کنٹرول کریں اور اس موب کو جو ہے گریسفل طریقے سے ان کا ایگزٹ جو ہے وہ فراہم کریں. لیکن آپ نے دیکھا کہ بدقسمتی سے 2014 ہو یا اس کے بعد پھر 9 مئی ہو یا پھر یہ 26 نومبر 2024 ہو، پاکستان تحریک انصاف اور ریاست کا جو سوشل کانٹریکٹ تھا وہ ٹوٹ چکا ہے اور ان پر ٹرسٹ کرنے کو بیسیکلی ہم تیار نہیں ہیں. اور اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک سیریز آف ایونٹس ہے کہ آپ یعنی جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ 9 مئی تو ہم نے کر دیا تو آپ نے روکا کیوں نہیں پولیس. لیکن اس کے بعد آپ نے جلسوں کی اجازت دی ہے حذیفہ صاحب کچھ جگہوں پہ، اور وہ انہوں نے پرامن طریقے سے کیے بھی ہیں. تو وہ اگر میں آپ کے سوال کا جواب بھی ساتھ ہی دے دیتا ہوں. 26 نومبر 2024 کے بعد کوئی نہ جلسے کی پرمیشن دی، اور 26 نومبر 2024 کو جو کچھ انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے تھا. بات یہ کہ اب بھی انہیں پرمیشن دینا
کوئی وہ نہیں ہے پرمیشن دینے میں، کوئی حرج بھی نہیں ہے، نہ کوئی آر ہے. جو ان کے ذمہ داران ہیں بیرسٹر گوہر ہیں، چیف منسٹر کے پی کے ہیں، اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی ہیں، یہ 3 بندے لکھ کر دے دیں کہ انہوں نے پرامن جلسہ کرنا ہے یا جو جمہوری طریقہ کار ہوتا ہے ہم یہ بالکل NOC جاری کر دیں گے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہ یہ ہمیں کوئی گارنٹی دیں. ٹریک ریکارڈنگ کا ہمارے سامنے ہے کہ شارع دستور پہ جنہوں نے گولیاں چلانے اور چلوانے سے گریز نہیں کروایا اور ایوائڈ نہیں کی صورتحال کو، وہ تو گنڈا پور نے صورتحال کو کوشش کی کہ جو بھی خواب تھا بانی تحریک انصاف کی بہنوں کا شرمندہ تعبیر نہ ہو اور خون خرابہ جو ہے وہ اس کو روک دیا. ادروائز تو یہاں انہوں نے خون کی ہولی کھیلنے آئے تھے. جب آپ نے بات کی مولانا فضل الرحمان کی، میں جواب آ تو مولانا فضل الرحمان. ایک منٹ میں حذیفہ صاحب ایک چیز ایڈ کر دوں. 26 نومبر کو تو ہمارے اوپر ظلم ہوا. کوئی ایک کرتوس بھی برآمد ہوا ہے 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے کسی بندے سے. یہ جو گولیاں چلی 14 لاشیں گری، وہ 14 لاشیں جو ہیں ان پہ ظلم و جبر کس نے کیا؟ یہ پاکستانی تھے. قصور یہ تھا کہ یہ ڈی چوک آئے تھے. ڈی چوک آنا اتنا بڑا کبیرہ ہو گیا. یعنی وہاں ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں رینجر جو ہیں شہید ہوئے. ایک لڑکے نے گاڑی چڑھا دی، وہ قتل کی FIR بنا کے مجھے بھی ملزم بنایا ہوا ہے کہ ہم نے رینجر کو مارا ہے. جی حذیفہ صاحب، یعنی کہ جو آپ نے اسپتالوں میں جس طرح زخمیوں کو آپ نے جو شہادتیں مٹائی، جو 26 نومبر کے واقعات ہیں، آج تک ان بے گناہوں کی قتل کی FIR. مختصراً حذیفہ صاحب وقت ختم ہو رہا ہے. سر گزارش یہ ہے کہ تحریک انصاف مروت صاحب یہ بیانیاں بناتے ہیں کہ 26 نمبر چنگی پر ہم نے پورے پنجاب کی پولیس لگا دی تھی کہ 26 نمبر کراس نہ کریں، اور آپ لوگوں نے بھی یہی رپورٹ کیا. اگر 5-8 ہزار کا جتھا جو ہے وہ ایک صوبے کی پولیس کو کچل کر ڈی چوک پہنچ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتھا اس پولیس سے بھی زیادہ ویل اکوپڈ ہوگا. اور آپ کے چینل میں 92 کی بات کر رہا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن، آپ کے چینلز پہ فوٹیجز موجود ہیں، آپ کے آرکائیو میں موجود ہیں کہ جو باقاعدہ طور پر کے پی کے سے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے، بندوقیں اور باقاعدہ طور پر ویپنائز وہ ہوئے تھے، لیکن اس کو انہوں نے ڈسون کیا کہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. لیکن وہ آئے تو انہی کے موت کے ساتھ تھے. اب میں فضل الرحمان صاحب کی 1 منٹ میں آپ کو بات کا جواب دے دوں. ایک تو دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل ہمارا ان سے بڑا اچھا تعلق ہے اور میل ملاقات بھی جاری رہتی ہے. پہلی بات تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس کیٹیگری میں فعال نہیں کرتے، ہم انہیں بنانے کی کوشش بھی کریں گے. اللہ کرے وہ ہمارے اتحاد کا حصہ بنے. کمنٹ میں ایڈ کر دوں، مولانا صاحب کا جلسہ احتجاج کی طرف اور سہیل افریدی صاحب کا جلسہ احتجاج کے لیے، دونوں نمائشی جلسے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شیر مروت صاحب، بھٹی صاحب. حذیفہ الرحمان آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.